حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے بتایا کہ اب عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، وہ کیا ترتیبیں ہیں، قبر کیا ہے، وہ چند باتیں۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اور آخرت کے درمیان یا قبر کا جو عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو آخرت کا سفر، یہ سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا۔ سورت نمبر 23 سورۃ المؤمنون، پارہ نمبر 18 آیت نمبر 100۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، زندہ رہنے والے اور وفات پانے والے کے درمیان میں ایک پردہ لگا دیتا ہوں، اور یہ پردہ چھپی ہوئے حالات کب تک رہیں گے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اسی لیے عام طور پہ ہم مردوں کے حالات سے خود واقف نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے فوت ہونے کے بعد، وہ ہمیں قرآن حدیث سے تو پتہ ہے کہ بندہ نیک ہے تو یہ ہے، برا ہے تو یہ ہے، لیکن ہم اپنی آنکھ سے، جسم کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے پردہ لگا دیا، اور جب رب پردہ لگا دے، وہ کون ہے جو اس پردے کو ہٹا سکے؟ اب آخرت کے معاملات کا پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام احوال قبر سے 100% مطلع تھے، حضور کے علم میں تھا۔ بعض اوقات جاتے ہوئے اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان قبروں میں کیا ہو رہا ہے۔ جو باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، سنن ابی داؤد سے اور امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے بتایا کہ اب عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، وہ کیا ترتیبیں ہیں، قبر کیا ہے، وہ چند باتیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے قبر میں، یأتیہ ملکان، رب العزت اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ فرشتے ہمارا ایمان ہے کہ منکر اور نکیر ہیں، یہ منکر لفظ نہیں ہے، منکر ہے، منکر اور نکیر۔ فیجلسانہ، وہ 2 فرشتے آتے ہیں اور اس بندے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ قبر تو بند ہو گئی ہے، اب وہ کیسے گئے ہیں یہاں سے؟ کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان، وہ تو نہیں رکھا گیا، تو اندر کیسے گئے ہیں فرشتے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں تب اٹھے گا جب ہم فرشتوں کا وجود اپنی طرح سمجھیں گے کہ ہمیں گزرنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، کھڑکی کی ضرورت ہے، راستے کی ضرورت ہے، لیکن فرشتے کا وجود ایسا نہیں ہے۔ فرشتہ کون ہے؟ جسم نوری، وہ نور پر مشتمل جسم ہے، یتشکل باشکال المختلفہ، جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میری انگلی اس گلاس سے گزرے تو اس کو یہاں سے کوئی سپیس چاہیے، کوئی سوراخ چاہیے جو یہاں سے کراس کرے، لیکن میں ادھر سے موبائل کی ٹارچ جلاؤں نا، لائٹ کو کراسنگ کے لیے دروازہ نہیں چاہیے، سوراخ نہیں چاہیے، لائٹ دوسری طرف چلی جائے گی۔ کیوں؟ لائٹ کا جسم اور میری انگلی کے جسم میں کئی فرق ہے، تو لائٹ کراس کر جائے گی۔ فرشتے بھی قبر میں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں؟ اللہ پاک اپنے طریقے سے پہنچا دیتے ہیں، اس پر ذہنی سوال نہیں اٹھ سکتا، وہ کوئی میری اور آپ کی طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے جب اسے اٹھا کر بٹھا دیا تو پہلا سوال اس فوت شدہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وہ مؤمن جواب دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، اور وہ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، اسلامی، ایمانی، دینی، مذہبی، یہ تعارف کیا ہے؟ دنیا میں ہم دین کو ویلیو نہیں دیتے نا، آپ ہی اللہ بخشے ایسی جان، قوم ہم بتا دیتے ہیں، قبیلہ ہم بتا دیتے ہیں، علاقہ ہم بتا دیتے ہیں، تعلیم ہم بتاتے ہیں، مذہب کے نام پہ بندہ بات نہیں کرتا کہ میرا مذہب حق کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میں اسلام کا صحیح طور پہ متبع ہوں اور مذہب اسلام پر۔ فیقولان لہو، وہ فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، حضور پاک علیہ السلام کے لیے کہیں گے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟
یہاں دو باتیں ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذہن میں تصور موجود ہے کہ تمہارا نبی وہ کون ہے، یا تو یوں کہا جائے گا، اور یا علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے لے کر اس مومن کی قبر تک تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور یہ شخص اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوگا، تو پوچھا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مومن اپنی ایمانی طاقت سے پہچانے گا، کیسے؟ اگلا سوال، وما یدریک فیقولان لہو، وہ اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے، آپ کو کیسے پتہ، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت فآمنت بہ وصدقت، وہ کہے گا ہمارے پاس جو قرآن کریم آیا ہے اس قرآن کریم پہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس قرآن کریم میں یہ بات ہے فذالک قولہ، جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہم ایمان بھی لائیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، شریعت اور دین ہمارے پاس ہے۔ اب سوال ختم ہو گیا، قبر کی باتیں ختم ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، توجہ رکھنا۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فذالک قولہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس بات کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت مؤمن کو دنیا میں بھی ایمان پر مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان پر اللہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر یا جنت اور دوزخ؟ کہاں اللہ مضبوط رکھتا ہے؟ تو سوال جواب تو جنت جہنم میں تو نہیں ہے، وہاں تو جزا ہے یا سزا ہے۔ پوچھ گچھ جو ہے وہ تو قبر میں ہے نا۔ حوالات میں پوچھا جاتا ہے، جیل میں تفتیش نہیں ہوتی، تو حوالات تو قبر ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے جیسے دنیا میں اللہ مومن کو مضبوط رکھتا ہے نا کلمے پر، ایسے قبر میں بھی مضبوط رکھے گا، مراد ہے وہ صحیح جواب دے پائے گا۔ وفی الآخرہ، یہ آخرت سے مراد حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی لی ہے۔ اگلا جملہ قال، جب بندہ صحیح جواب دے گا، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آسمان سے آواز کرنے والا ایک آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دے دیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ فافرشوا من الجنہ، اسے جنت کا بچھونا دو، اس کے روم کو جنت کی برانچ میں ڈکلیئر کر دو۔ جیسے ہے نا آپ پہنچے استقبالیہ میں ہوٹل کے اندر، نوکر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور کسٹمر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور مالک ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اپنے اپنے درجات ہے نا۔ سوال جواب ہو گیا نا۔ جیسے آپ ہوٹل گئے، اگر آپ کی بکنگ پہلے ہو چکی ہے تو آپ نے دکھایا، وہ کہیں گے جی ہمارے کسٹمر کو فلاں روم میں لے جاؤ، یہ اعلان ہوگا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا کمرہ دو، جنت کا اسے بستر دو۔ فراش اصل میں بستر کو کہتے ہیں، بچھونا مراد ہے، اس کو رہائش کی اچھی جگہ اس کی بدل دو۔ اچھا آ گیا، اس کے بعد فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اب جنت کا لباس دے دو۔ ہم نے تو اسے کفن میں رکھا نا، جس میں کچھ سلا ہوا بھی نہیں ہے، اور ہم نے تو اسے 3 چادروں میں رکھ دیا، اور عورت ہے تو 5 چادروں میں رکھ دیا، وہاں 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے عورت کے، ہم نے تو اسی میں رکھا۔ چکا جی نہیں، اب جنت یہ نا، اسے جنتی لباس دو تاکہ اس کی دور سے پہچان ہو جائے۔ ورزی سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا، لباس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہے۔ بندے کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہلا سمجھنے کا طریقہ اس کا لباس ہے، لیونگ اسٹائل تو بعد میں، پہلا لباس ہے۔ تو کہا آپ جنت کا لباس دے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب اگلا کام، کہا جنت سے یہاں اس کی قبر تک ایک دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو۔ ایک دروازہ کھل گیا جنت سے، ایک کھڑکی کھل گئی اس کی قبر کی طرف۔ کھڑکی کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کھڑکی کھلنے کا مطلب واقعی کھڑکی ہے جیسے فرمایا گیا، یا کھڑکی کھلنے کے ایک اور مطلب بھی ہے۔ بھائی ہیڈ آفس تو بہت دور ہے، آپ نے یہاں یہ سلسلہ اپنے دفتر کا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ ہیڈ آفس ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے، تو وہ جنت ہے جہاں آخرت میں داخل ہوں گے۔ اب دنیا میں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جنت کی برانچ بنا دو، دونوں مطلب ہے۔
फयुफ्तहु लहु, फरमाया जब ये हुक्म आएगा ऊपर से सारा काम कर दिया जाएगा और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और पूरा मामला ठीक हो जाएगा। क़ाल फ़यअतीहि मिन रौहिहा व तीबिहा, जन्नत की खुशबुएँ, जन्नत की अच्छाइयाँ इसके पास आती रहेंगी। यानी जो मामलात जन्नत के हैं ना वो इसकी कब्र को मिलते रहेंगे, ये ब्रांच है उसकी, सब कुछ जहाँ मिल रहा है। फ़युफ्तहु लहु वयुफ्तहु लहु फ़ीहा मुद्द बसरिही, और उसकी कब्र को इतना खोल दिया जाएगा जितनी आंख की दूरी है। यहां पर एक सवाल उठता है और आम तौर पे लोग उठाते भी हैं, भाई कब्र इतनी खुल जाएगी तो साथ वाला मुर्दा कहाँ जाएगा? कब्रिस्तान में तो सैकड़ों मुर्दे हैं, हज़ारों मुर्दे हैं। हमारे यहाँ तो सैकड़ों है ना, आप बड़े बड़े कब्रिस्तान, लाहौर का मियानी साहब का कब्रिस्तान जाए, हज़ारों कब्रें आपको मिलेंगी, हज़ारों में फिर भी मोहतात अंदाज़ा कह रहा हूँ, शायद इससे भी बढ़ के हूँ। इब्न इंशा की कब्र आप कराची में, वहाँ कब्रिस्तान आप कभी जाएँ तो बंदे को समझ आए कितने बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं। तो फरमाया साथ वाला जो सोया हुआ है इसका क्या बनेगा अगर इसकी ताहद निगाह कब्र खुल गई? इसका मतलब देखो, हदीस पाक में जब भी अल्लाह के रसूल ने मौत को समझाया है तो नींद को समझाया। क्यों नींद को समझाया? उससे एक नुक्ता खुलता है। वो नुक्ता क्या है? जब हम सोने लगते हैं तो हम दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मेरे मौला मैं तेरे नाम पे मर रहा हूं और जिंदा हूंगा। क्यों? यूं कहना चाहिए अनामु व इस्तयक़ज़तु, सो रहा हूं और जागूंगा, ये तो नहीं कहा। हमने कहा मर रहा हूं और उठूंगा। क्यों? इसलिए कि मौत और नींद आपस में बहनें हैं। एक बहन के साथ रिश्ता हो जाए ना तो बाकी बहनों के साथ बैक वक्त वो रिश्ता नहीं हो सकता, एक बहन से दूसरी बहनों के साथ रिश्ता बन जाता है। तो फरमाया आपने मौत वाली बहन को समझना है ना, वो बड़ी बहन है, तो छोटी बहन नींद को समझ जाए। तो नींद और मौत में बड़ी चीज़ों की इश्तराक है, बड़ी चीज़ों का मुश्तरक है, बड़ी चीज़ों के एक दूसरे से रिलेशन है। मसलन दो बंदे एक ही बेड पे खावंद बीवी सोए हुए हैं और बीवी उठ के अपने मियाँ को सुबह कहे कि मैंने रात देखा है मैं फ्लाइट पर बैठकर मक्का मुकरमा उम्रा करके आई हूँ, और खावंद उसे कह ले शादी औरत पासा नहीं वलीदा ई बैठ दे, साइड नहीं बदल सकते हम इस बेड पे, और तू जहाज पे बैठी और एयरपोर्ट पे हुई है और उसने फ्लाई किया और वो उड़ के वहां गई और वहां गुजारा, क्या कह रही है? खावंद की बात सच बनेगी? जी नहीं। क्यों? ये औरत नींद की बात कर रही है और खावंद दुनिया की बात कर रहा है। वो जो उसे महसूस हो रहा है तो उसे फ्लाइट में बैठना ही महसूस हो रहा है, उसे वहां से एयरपोर्ट से उड़ना ही महसूस हो रहा है, और वहां जाना, वहां खाना पीना फिरना फिराना, उम्रा हज तवाफ सारा जो भी है वो करके वापस आ रही है, तो उसे बिल्कुल हो रहा है। और बाज़ औक़ात इंसान जो ख्वाब में देखते हैं तो जिस्म पे उसका असर होता है, अच्छी चीज़ का बुरी चीज़ का भी। खाते हुए बंदा ख्वाब में उड़ जाए ना तो लज़्ज़त बाज़ औक़ात मुँह में महसूस होती है, और कोई इसे गिरफ्तार कर रहा हो और कोई इसे बला आई हुई हो और वो इसे दबोच रही हो तो फ़ौरन उठे तो हड़बड़ा के बंदा उठता है, जिस्म काँप रहा होता है। ख्वाब की चीज़ का असर जिस्म पे आता है। किसी बंदे ने ख्वाब में कोई ख्वाब देख लिया है, उठा है तो इस पर गुस्ल वाजिब हो चुका है, तो वो असर जिस्म पे आता है या नहीं आता? दिख रहा होता है ना। तो इसका माना ख्वाब की चीज़ का दुनिया से बड़ा असर है। तो अब ख्वाब के जरिए समझा गया, तो अब मौत को भी ऐसे समझेंगे उसकी बड़ी बहन है। ये जो फरमाया कि इसके लिए ताहद निगाह दरवाजे खुल जाते हैं और माहौल इतना बड़ा हो जाता है कब्र में, आलम कब्र, आलम बरज़ख, हयात कब्र, कब्र की ज़िंदगी में, तो ये भी ऐसे है गोया इसको हकीकतन ये महसूस हो रहा होता है, हालांकि वो उस छोटी जगह में मौजूद होता है, लेकिन इस बंदे की हद तक वो ताहद निगाह बढ़ जाती है। फरमाया ये हालत हो। और ये आलम बरज़ख की चीज़ें कब से शुरू होती हैं? सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल जनाइज़, सुनिए हदीस से बात। फरमाया इन कानत सालिहतन, अगर बंदा नेक होता है, जब इसका जनाजा लेकर जा रहे होते हैं, कालत कद्दिमूनी कद्दिमूनी, इसके रूह पुकारी होती है जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ। क्यों? उसे मालूम हो चुका होता है कि अब जन्नती लिबास मेरा ठिकाना है, अब जन्नती ब्रांच मेरा ठिकाना है, बहुत अच्छी जिंदगी है, वो पुकार रही होती है। व इन कानत गैर सालिहा, अगर बंदा नेक नहीं होता, बुरा होता है, उसकी रूह क्या पुकारती है? या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, और तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सर पहुंचे, मुझे किस तकलीफ में लेकर जा रहे हो, मुझे यहाँ न ले जाओ न ले जाओ न ले जाओ, मैं नहीं लौटना चाहता, मैं नहीं वहां जाना चाहता। वो ऐलान हो रहा होता है। यस्मा सौताहा मन यली, फरमाया सारे आवाज सुनते हैं, इल्ला सकलैन, इंसान और जिन्नात नहीं सुनते। वलौ समिअल इंसानु लसाइका, फरमाया अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए। ये हालात जानवरों पे खुलते हैं,
وہ مکلف نہیں ہے نا احکام کے، پرندوں پہ کھلتے ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، ہم لوگ مکلف ہیں، اس لیے ہمارے اوپر نہیں کھلتا تاکہ ہمارا ایمان بالغیب ختم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں، یہ جو قبر کی زندگی ہے، عالم قبر، عالم برزخ، عالم آخرت ہے، اس پر بن دیکھے ایمان لانا پڑتا ہے۔ جیسے ان دو فرشتوں پر کندھے پہ بیٹھے ہم نے بن دیکھے ایمان لایا، کدا آسا فرشتے دے پار دا ایک کھام بھی نہیں ڈٹھا، ڈٹھا بھی کھام ڈٹھا پیا ہوئے، لیکن ہم مانتے ہیں ایمان بالغیب ہے، یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ اس پہ تو اللہ کے رسول نے بین کا لفظ فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا۔ لیکن انشاءاللہ عزیز، میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے۔ اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ عزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے۔ اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے، اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زاروں خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے، آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں، اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے، تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے، تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت، موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 نے فرمایا اور کہا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں۔ کلا اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے
چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا۔ ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اب انسان کی موت آ گئی، اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا، اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا، لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے، لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں، اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت جو تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے خوشبو آ جاتی ہے، اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں، بہت ہولناک، اندازہ لگائیے مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنے خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائی دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ نے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، قبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں
سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں. عصر کا وقت جا رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ خبر ہے, یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, کنٹینیو کرو, آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا, لہٰذا خبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے, میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا, نماز کا سلسلہ نہیں ہے, اعمال ختم ہو گئے, جو ہو گئے ہو گئے, اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا, کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, دین کیا ہے تمہارا, کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا. یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا, جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے, جو وائوا اس کا ہو رہا ہے, اس میں اگر وہ رائٹ آنسر دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے, تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے. تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ بندہ شکر ادا کرے گا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں, یہ تیرا مقام ہے. وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو, میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے. فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس, لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے, لہٰذا تم اطمینان کرو. اور پھر وہ انسان دعا کریں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر, کیونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں. اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ, تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے. اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی, اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا, ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا. اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ, تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا, اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ. اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائیں گا اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے, لکھ دیا جائے, اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی. آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا, معصیت, جرم, کفر, شرک, نفاق, اس کی زندگی اس میں گزری, اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے, اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے. بہت سخت سفر ہے. ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی, لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے, چھوٹ ڈھیل دی جائے, کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے. اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں, بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح, اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے, تو نے گناہ اور معصیت کیے, نکل, تیرا مقام یہ, چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے, نکل تجھے یہاں جانا ہے. اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا. اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے, جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی, اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا والنازعات غرقا, قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کھینچ کر نکالتا ہے. چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی, وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا. اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں, سکرات میں ہوتے ہیں, تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں, ملائکۃ باسط ایدیہم, اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو, نکل, چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں, یاد رکھیں, نکل, اس کو کھینچتے ہیں. اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے. نکلو باہر آؤ. تو فرشتے ڈوب کر نکالیں گے, فرشتے کھینچ کر نکالیں گے. وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی وہ روح, وہ اندر گھسیں گی. فرشتے جب نکالیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوں گا, جیسے ایک بھیڑ ہو, بھیڑ سمجھتے نا آپ,
شیپ بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلے جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربک، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے، جب اسے لٹایا جائیں گا، ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے۔ برزخ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ مَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا پانچواں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی، تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جام نہ پہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔
البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے، یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا گیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ الْأَبَدَ اور نار الأبد۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری ہے۔ یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہو، یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، یہ سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا، یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے ان کا، یہ عالم امر سے ہے، امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا، اٹس خلق۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں، اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی، اس سے بنے فرشتے، اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے۔ یوں سمجھو 3 عالم ہیں،
ایک دنیا، ایک آخرت، اور آخرت کے درمیان یا قبر کا جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ برزخ عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں دیوار کو، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے یا فرق کرنے کے لیے کوئی دیوار اگر اٹھا دی جائے تو اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اور یہ عالم جو مرنے کے بعد سے لے کر آخرت کے شروع ہونے تک یعنی قیامت کے آنے تک جو یہ عالم ہے اس کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ تو ہم تو آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مردے کو ہم نے قبر میں رکھ دیا اور اس کو دفن کر کے چلے آئے، لیکن اس مردے کے لیے اس قبر میں ایک وہ نیا عالم شروع ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور یہ عالم برزخ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ عالم برزخ یہ در حقیقت ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے۔ گاہ کی انتظار، آخرت کا انتظار، آخرت کے اندر جو عالم شروع ہونے والا ہے اس کا انتظار۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم برزخ بنایا۔ اگرچہ حقیقی جزا و سزا تو شروع ہوگی آخرت میں، جب قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے بعد جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا جو انسان کے اعمال کا پورا بدلہ اس وقت ملے گا۔ لیکن یہ برزخ کا جو عالم ہے، یہ برزخ کا عالم اس عالم کے لیے انتظار گاہ ہے۔ یہ اس میں اس لحاظہ اس انتظار گاہ کے اندر بھی کچھ نمونے دکھائے جاتے ہیں اس انجام کے جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ آخرت میں اگر انجام اچھا ہے تو یہ عالم برزخ بھی اچھا ہے اور اس کے اندر نعمتیں ہیں، اس میں آرام ہے، اس میں سکون ہے۔ اور اگر آخرت میں خدا نہ کرے انجام خراب ہونے والا ہے تو پھر یہ عالم برزخ میں بھی اس کا نمونہ دکھا دیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی عذاب ہوتا ہے جسے عذاب قبر کہتے ہیں یا عذاب برزخ کہتے ہیں۔ تو عام طور سے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کرتا ہے کہ جب جزا و سزا تو ہونی ہے بعد میں، حساب و کتاب کے بعد، تو ابھی سے یہ کیسے شروع ہو گیا عذاب یا ثواب؟ تو اس کے جواب میں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ویٹنگ روم ہے، اور ویٹنگ روم بھی ہر ایک درجے کا الگ ہوتا ہے۔ فرسٹ کلاس کا ویٹنگ روم بھی فرسٹ کلاس ہوتا ہے، اور سیکنڈ کلاس کا اس درجے کے مطابق ہوتا ہے، تھرڈ کلاس کا اس کے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو تھرڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں تکلیفیں ہوتی ہیں، بدبو ہوتی ہے اور آرام نہیں ہوتا، اور فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں آرام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عالم برزخ میں جزا و سزا کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نمونے دکھاتے ہیں اس انجام کے جو آخر میں ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قبر یا تو آپ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہاں پر مختصر سوال و جواب ہوتے ہیں منکر و نکیر کے، اور اس کے بعد اگر وہ ان سوال و جواب میں پورا اتر گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور یہی قبر کا گڑھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرما دیتے ہیں، اتنا کشادہ، اتنا وسیع فرما دیتے ہیں کہ اس میں انسان کو کسی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا، اور جنت کی طرف سے اس کو ہوائیں ملتی رہتی ہیں، اور یہ خطاب کیا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، کہ اب سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے، کہ لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، جس کو آ کر بیدار کرنے والا سوائے اس کے محبوب کے کوئی اور نہیں ہوتا، یہ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہاں پر آرام سے سلا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے اگر انجام خراب ہونے والا ہے
تو یہی قبر کا گڑھا یہ آنکھ کا گڑھا بن جاتا ہے. اس میں عذاب قبر بھی ہوتا ہے, اس میں مردے کو دبایا بھی جاتا ہے, اور اس کے اندر مختلف قسم کی تکلیفیں بھی اس کو پہنچائی جاتی ہیں عذاب قبر کی شکل میں. تو یہ عالم برزخ ہے جو نمونہ ہے اس کا. لہذا یہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ انسان مرنے سے پہلے اپنے اس عالم کے لیے تیاری کرے. اور اسی واسطے بار بار موت یاد دلائی جاتی ہے, قبر یاد دلائی جاتی ہے, اور آخرت کا حساب و کتاب یاد دلایا جاتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کی کبھی کبھی زیارت کیا کرو, قبرستان جایا کرو کبھی کبھی. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ, اس واسطے کہ یہ قبریں انسان کو آخرت یاد دلاتی ہیں. جب انسان کا عجیب و غریب عالم ہے, انسان کا بھی حال عجیب ہے کہ جب تک زندہ ہے اور سانس چل رہا ہے اس وقت تک بس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی رنگینیوں سے متاثر ہے, دنیا ہی کے حالات کو سوچتا ہے, اسی کی فکر میں غلطہ پیچا ہے, اسی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے, اور اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے. اور جب تک ہے زندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بس ساری دنیا کا کاروبار میرے دم سے چل رہا ہے, ہر کام میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, میں چلا گیا تو یہ کام خراب ہو جائے گا, وہ کام خراب ہو جائے گا. اور جب جاتا ہے تو اس طرح چھوڑ کے جاتا ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا بروقت موقع نہیں ملتا کہ اپنے کاموں کو ٹھکانے لگا جائے. اور اس وقت آنکھ کھلتی ہے. تو جب تک یہ قبر میں انسان نہیں پہنچتا اس وقت تک آنکھیں بند ہیں, حقیقت میں آنکھیں بند ہیں, اور صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں انسان الجھا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر آپ پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں, وہ یہ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر الجھ کر نہ رہ جانا, اگلی منزل جو آنے والی ہے اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کی فکر کرو. اس واسطے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے یا گڑھا ہوگا یا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی, اور اس کو اپنے حق میں کیاری بنانا یا گڑھا بنانا یہ تمہارے اپنے اختیار میں. اس زندگی کے اندر جیتے جاگتے تمہارے اختیار میں, چاہو تو اس قبر کو گڑھا بنا لو, آگ کا گڑھا بنا لو, اور چاہو تو اس کو جنت کی کیاری بنا لو. اور جنت کی کیاری بنانے کا راستہ بتا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو ہیں. دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں تھے, اور یہاں آنے کے بعد سب لوگ عالم دنیا میں آ گئے. اس کے بعد جو آخری جہان ہے وہ عالم آخرت ہے, لیکن عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ جو جگہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں, لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے, اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اسی کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے, اسی کو عذاب قبر کا نام دیا جاتا ہے. لیکن عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی. تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی, عذاب قبر اسے بھی ہوگا, پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. جو آدمی دریا میں ڈوب گیا جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے, لیکن نام اس کا کیا ہے؟ عالم برزخ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے, حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے, میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا. اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری
लाश को जला देना, फिर मेरी राख को हवाओं में उड़ा देना, मैं अपने रब करीम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसके बच्चों ने इसी तरह किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह ने ज़मीन के ज़र्रों को हुक्म दिया और ज़मीन ने सारे ज़र्रे इकट्ठे किए, फिर रब ने उसे ज़िंदगी दी और फिर पूछा ये तूने वसीयत क्यों की थी? तो उस करता अल्लाह मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे अपने अमाल का पता था, जे वेखा मैं अमलां वल्ले तो फिर तो कुछ नहीं ना मेरे पल्ले, तो मैं डरता था कि क्या बनेगा। तो रब फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा सच कहता है, इसे मेरे फजल से जन्नत अता कर दो। तो अल्लाह ज़र्रों को भी जमा करेगा, हवाओं में, खुश्कियों में, समुंदरों में। मरने के बाद इंसान जहाँ भी होगा उसे जज़ा और सज़ा का मामला वहाँ मिलेगा।